حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کامیابی پر مت اتراؤ، کیونکہ تجھے یہ اطمینان نہیں کہ کل تجھے کیا پیش آئے گا اور زمانہ تجھ پر غالب ہو جائے گا۔ جو انسان بہادر اور نڈر بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے اور کسی بھی مصیبت میں گھبرائے نہیں، اور پہاڑ کی طرح مصیبت کے سامنے ڈٹا رہے۔ وہ انسان انتہائی بد نصیب ہے جس سے محبت کی کوشش کی جائے لیکن محبت نہ ہو سکے اور نفرت اس کے مقدر میں لکھی ہو۔ جو انسان اپنی قدر پر ٹھہرتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو انسان اپنی قدر سے آگے بڑھتا ہے، لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں۔ کسی امن اور اطمینان کی حالت میں مغرور نہ ہو، کیونکہ ایسی اطمینانی حالت میں ہی تجھ پہ مصیبت آ پڑے گی اور تو گرفتار ہو جائے گا۔ جب کسی آدمی کو اس کی اوقات سے بڑھ کر نعمت مل جائے تو وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھ لیتا ہے اور زمین پر اکڑ کر چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ترقی اور بلندی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ غیر عادل سلطان پر اور اس سخی پر جو مال بے موقع صرف کرے، اور اس دولت مند پر جو حسن تدبیر نہ رکھتا ہو، افسوس کرو، کیونکہ عنقریب یہ برباد ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے وسوسہ دل میں لانا بھی ایک جنت ہے، جسے ہم عالم کہتے ہیں۔ وہ صفحہ دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطر نگاہ ہے۔ ایک غلطی تعلیم کے سلسلے میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک وقت میں بجائے ایک ہی علم پڑھانے کے کئی باتیں غیر متعلقہ بتائی جاتی ہیں، اور ایک وقت میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو قومیں قہر و تسلسل کے سائے میں پروان چڑھتی ہیں، وہ ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہیں اور ہمت رکھتی ہیں، وہ کبھی لاچار اور ناکام نہیں ہوا کرتی۔ قوموں کی زندگی و موت ان کے خیالات و افکار کی زندگی اور موت سے بھی وابستہ ہے۔ شریف انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کے خوف سے گناہ کرنے سے دور رہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کے ہر کام میں سب سے پہلا قدم بڑھائے۔ قیامت میں سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔ جو بچہ بہرا ہو زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں، جب رس نکل آئے تو اس میں شہد مکس کر کے رات کو سوتے وقت کانوں میں انگلی ڈال کر اس تیل کی مالش کرو، بہرے پن میں کافی حد تک بہتری آئے گی۔ جو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ ایسے بندے کے پاس روز جاؤ اور اس کی صحبت میں رہو تاکہ تجھے بھی اللہ کا قرب نصیب ہو۔ دراصل فقیر وہی ہے جس کو محبت و عشق نے وحشی بنا دیا ہے اور اسے محبوب کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دیتا ہو۔ ولی نہ تو ریاکار ہوا کرتا ہے اور نہ منافق و برا ہوتا ہے۔ جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کس قدر تھوڑے ہوں گے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ دنیا دار لوگ دنیا کی جن چیزوں پر مغرور ہیں وہ تجھے مغرور نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے سائے کی مثال ہے جو پل کے پل میں دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا بہت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کی تقدیر و قسمت پر راضی ہونا مصیبتوں کو پیچھے موڑ دیتا ہے۔ دبلے جسم والا نہار منہ انار کھائے،
10 دن میں تربوز جیسا سرخ اور صحت مند ہو جائے گا۔ آنکھیں کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نصیب ایک ایسی چیز ہے جو اس کو طلب نہ کرے اس کو بھی مل جاتی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، روزی پہلے سے بٹ چکی ہے، بس کوئی شخص روزی دیر سے پہنچنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ لالچ کرنے سے روزی کچھ پہلے نہیں مل جاتی۔ جس چیز میں سب لوگ برابر ہوں اس میں بیل کی طرح زور دکھلانے سے، اور جو چیز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو اس میں بھیڑ کی چال اختیار کرنے سے پرہیز کر کہ وہ تجھ سے لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی۔ دنیا نے تجھ جیسے ہزاروں کو پالا اور موٹا تازہ کیا، پھر خود ہی اپنی خوراک بنایا اور زمین کھا گئی۔ اس بات سے بچا رہے کہ کہیں اہل دنیا کے قیام و قرار اور کتوں کی طرح ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر ان پر مغرور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا کی حالت سے آگاہ کر دیا اور اس کے عیبوں برائیاں تجھ پر روشن ہو چکی ہیں۔ تقدیر الہی انسان کی تجویز اور تدبیر کے تابع نہیں، بلکہ جو مقدر ہو چکا وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گویا کوئی کیسی ہی تدبیر چلائے مگر وہ کام نہیں آتی۔ کام وہ ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھے ہیں۔ تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانوروں کے حصے میں کچھ نہ آتا۔ رحم مانگنے سے بہتر ہے کہ تو رحیم کو مانگ، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ پہلے فطری قابلیت اور اس کے بعد مناسب اسباب جمع ہوں تو نتیجہ خاطر خواہ اور بہتر نکلتا ہے۔ آدمی ہاتھ پاؤں کا نام نہیں، آدمیت ایک حقیقت ہے۔ ریچھ ہاتھ پاؤں کے لحاظ سے بزرگی میں آدمی سے کہیں ہزار گنا کم ہے۔ اگر ہمارا گناہ صرف یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت اور دنیا کے مطلب دار ہیں تو پھر ہم دوزخ کے حقدار ہیں۔ معتبر بندے کی بات کے سوا کسی کی بات پر دھیان مت دیں۔ اگر دوسرے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرے گا تو جلد ہی بھاری نقصان اٹھائے گا۔ مغلوب قومیں ہمیشہ غالب اقوام کی تقلید کرتی ہیں، کیونکہ نفس انسانی کی یہ کمزوری ہے کہ جن لوگوں کی اطاعت و پیروی پر وہ مجبور ہوتا ہے ان میں غیر شعوری طور پر ایک طرح کے کمال کو مانتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کمال اس میں منتقل ہو جائے۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جاہل انسان اپنی جہالت پر خوشی منائے، اور سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔ انسان اس عمر پر کس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی جاتی ہے، اور جسم کے سلامت رہنے پر کیوں کر مغرور ہوتا ہے جو جہان کی آفتوں کا نشانہ ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا کرو، اور ہاتھ دھویا کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے کا معمول بنا لو۔ یقین مانو دولت ایسے آئے گی جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ جو قوم عمل اور محنت نہیں کرتی وہ تو اللہ کی دی ہوئی قدرتی نعمتوں سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر پاتی۔ مکمل آدمی وہ ہے جس کے ظاہر اور باطنی اعمال ایک جیسے ہوں، ورنہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں، اس سے جانور کہیں بہتر ہیں۔ بادشاہ کو غیر معمولی طور پر ذہین ہونا چاہیے تاکہ ہر غربت میں رہنے والے فرد کی مدد کر سکے، اور اس کے علم میں ہو کہ کون سا فرد غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔
ترقی کے لیے بدی عصبیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد یا مثال کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تم گناہ کو یاد کرو اور پھر گناہ کی لذت نہ پاؤ تو سمجھ جائیں کہ تم اب گناہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اور سیدھے راستے پر آ رہے ہو۔